سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت والا سلام۔ ایک پریس کانفرنس میں نے دیکھی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ 5 سال جو پچھلے تھے اس میں جی ایف آئی اے نے یہ پریس کانفرنس کی کہ ہزاروں افراد جو ہے وہ جعلی کاغذات لے کے یہاں سے پاکستان میں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، اور کچھ پاسپورٹ دکھائے جا رہے تھے، کچھ شناختی کارڈ دکھائے جا رہے تھے، اور 3 لوگ جو سرخی لگی ہوئی تھی اس پہ وہ بتا رہی تھی کہ 3 لوگ گرفتار، 5 سال سے ایک جیل سازی پاکستان میں ہو رہی، اور 3 ہو یا 30 ہو، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ایف آئی اے والے پاسپورٹ لے کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، جو شناختی کارڈ لے کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ ظاہراً پاسپورٹ آفس سے بنے ہوں گے، شناختی کارڈ نادرا آفس سے بنے ہوں گے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہزاروں پاسپورٹ اور شناختی کارڈ جو ہے وہ جعلی 5 سالوں میں کئی لوگ گرفتار ہوئے، کبھی کسی شہر میں چھاپے، کبھی کسی شہر میں چھاپے، اور اس کے باوجود بھی آج بھی کنٹرول نہیں کر پائے۔ اب یہ تو ان کو پتا کہ ہزاروں لوگ یہاں سے گئے، مگر کتنے لوگ موت کی نیند سو چکے ہیں، ان کو اس چیز کا علم نہیں۔ وہ بھی تو اس سے پاکستان کو یا پاکستانی عوام کو، دیکھیں جو گھر والے ہوتے ہیں ان کو تو فرق پڑتا ہے، مگر دوسرے بندے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ کیس آئے دن ہمارے وہاں پہ درج ہوتے رہتے ہیں، فلاں کشتی ڈوب گئی، لوگوں کو دلچسپی بھی نہیں ہے، اور بڑی تعداد میں لوگوں کا قتل عام راستے میں کیا گیا، لوگوں کو اغوا کیا گیا۔ ابھی بھی کئی لوگ کئی ممالک میں اس وقت بھی مشکل کی زندگی گزار رہے۔ کل کمبوڈیا میں کئی دنوں سے کھانا نہیں دیا گیا جیلوں میں، جہاں پاکستانی بند تھے، پتہ نہیں وہاں کیا سسٹم ہے، کیونکہ ان کے پاس اپنا کھانا پورا نہیں ہوتا۔ ان میں سے کئی ایسے کیس سامنے آئے جن کی طبیعت خراب ہوگی، اور پتہ نہیں ان کے ساتھ اب کیا سلوک کیا جائے گا۔ اگر پاکستان کے اپنے جو ادارے ہیں وہ تحفظ نہیں دے سکتے اپنے ملک کے لوگوں کو، دیکھیں قیمت جو جان کی ہوتی ہے وہ آپ کے ملک کی وجہ سے ہوتی ہے، آپ کے ملک کی عزت کی وجہ سے ہوتی ہے، عوام کی جو عزت ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے جو حالات ہیں، نہ وہاں پہ ملک کی عزت ہے، نہ ہمارے پاسپورٹ کی عزت ہے، نہ ہمارے آئین کی عزت ہے، نہ ہمارے قوانین کی عزت ہے، اور نہ ہی ہمارے عوام کی عزت ہے۔ اس کی آئے دن آپ کو مثالیں ہم بھی دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ملتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ لوگ وہاں پہ رہنا پسند نہیں کرتے، لوگ کہتے کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکل جائے، اور پھر اتنا بڑا رسک ہے، یہ اتنا بڑا جوا اسے کہہ سکتے ہیں کہ کئی دفعہ زندگی کی بازی ہار جاتی ہے اور بعد میں موت کی خبر گھر تک پہنچتی۔ لوگ اس تکلیف سے جس کا آپ گھر بیٹھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے گزرتے، وہ پریاس کس کس حالت سے گزرنے کے بعد وہ یورپ تک پہنچتے، اور یہاں آ کے پھر قسمت ان کا ساتھ دے یا نہ دے، ایک بات کی بات ہے کہ یہاں کے پیپر کیسے لینے۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج 5 سال بعد ایف آئی اے کو یہ خیال آ گیا، مگر یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں یہ بغیر ایف آئی اے کے باہر نہیں آ سکتے۔ یہ ایف آئی اے کو ہڈی ڈالتے ایئرپورٹوں میں، وہاں پہ رشوت دی جاتی ہے، عام ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی ایف آئی اے کا جو آفیسر ہے وہ رشوت دے رہا ہے، کبھی کوئی دے رہا ہے۔ اور اب ایک اور طریقہ واردہ ڈھونڈا ہوا ہے، آف لوڈ کر دو ایئرپورٹ سے فلاں کے پاس، جی پیپر غلط ہے، جعلی پیپر ہے، ایک آدھا بندہ خبروں کی زینت بنانے کے لیے پیش کیا جاتا ہے، مگر پیچھے یہ پورا دھندا چلتا ہے۔ جو جنگ مافیا ہوتی ہے وہ ایف آئی اے تک ان کے ہاتھ پڑتے ہیں، وہاں تک وہ ان کو مال شال دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر میں کل کسی صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ایک چنیوٹ کا علاقہ ہے، وہاں بھی ایک پٹواری واپس آ گیا، تو وہ کہنے لگے وہاں پہ مال شال اچھا ملتا ہے، پہلے کسی گاؤں میں تھا تو مال بنانے کے لیے وہ وہاں پہ آ گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو مال بنانا ہوتا ہے، اس چکر میں عوام کی عزت کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے، عوام کی کوئی اہمیت نہیں، عوام کی کوئی ویلیو نہیں۔ ہر بندے کو یہ صرف دلچسپی ہے کہ مجھے کوئی مال شال ملے، پیسہ ملے۔ یہ سوال تو کبھی کسی نے کیا ہی نہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ سوال تو پاکستان میں ویسے ہی ختم ہو چکا ہے۔
وہ کہتے ہیں جناب جاتے ہیں جائیں مرے جو مرضی کرے کیا اس سے فرق پڑتا ہے. اور اس پر یہ ادارے جو ہیں یہ مکمل گناہ گار ہیں. اگر کوئی پاکستانی بے گناہ مارا جاتا ہے دوسرے ملک میں تو یہ ہماری حکومت کی نااہلی ہے، ناکامی ہے، ان اداروں کی ناکامی. یہاں آپ اندازہ لگائیں کہ امریکن کسی جگہ پکڑا جائے تو کس طرح امریکن گورنمنٹ حرکت میں آ جاتی. یورپین کو پکڑا جائے تو کس طرح اگر جہاز بھیج دیتے ہیں، ایک بندہ بھی لینا ہو تو لے کے آتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ شاید یورپ کے جو کتے ہیں، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، انہوں نے گھر میں کتے رکھے ہوئے ہیں، وہ پاکستانی عوام سے زیادہ عزت میں رہ رہے ہیں. آگے جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں وہ دیکھ لیں آگے. میں آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ ان کو کھانا بھی اچھا ملتا ہے، ہر طرح ان کی صفائی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. کیونکہ یہاں پہ کوئی سڑکوں پہ تو نہیں پھرتے ہمارے جو پاکستان یا اسلامی ممالک میں سڑکوں پہ پھرتے ہیں. ایک سسٹم دیا ہوا یہاں. لیکن ہمارے عوام یہاں اندازہ ایک اور چیز کا لگا رہے، گھر میں نوکر بھی رکھا ہے تو اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں. وہ آپ کی خدمت کرتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ قوم بھی بہت گناہ گار ہے، اس کو ویسے نہیں سزا ملتی. تو پتا چلتا ہے کہ فلاں بچی کو مار دیا، فلاں بچی کا ریپ کر دیا، فلاں بچے کے ساتھ ظلم کیا گیا. وہ آپ کی خدمت بھی کر رہے ہیں، آپ ان کے اوپر ظلم بھی کر رہے ہیں. تو یہاں آ کے بھی لوگ پھر کچھ سیکھ جاتے ہیں. کچھ یہاں آ کے بھی ندان آئے دن کوئی نہ کوئی ایسے کام کرتے ہیں، کوئی قتل ہو جاتا ہے، کوئی جیل میں چلا جاتا ہے. مگر یہ ایف آئی آر جو آ کے اپنی نمبر گیم بنا رہے ہیں، کس کے کہنے پہ یہ بنا رہے ہیں، یہ افسوسناک. کیونکہ یہ تمام کالی بھیڑیں جو ہیں یہ ملی ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہی لوگ جو ہے وہ پاکستان چھوڑنے پہ مجبور ہوتے ہیں. اور پاکستان میں روزگار اگر ہو تو کون چھوڑتا ہے؟ کتنے سال ہو گئے ہمیں آزادی لیے. اگر ہم اپنے ملک کو بناتے جس طرح اپنے گھر کو بناتے ہیں، گھر کتنے خوبصورت بناتے ہیں، میرا اونچا گھر ہو، اس میں یہ رہائش میں یہ چیزیں ہوں، یہ ہر چیز دستیاب ہو، اے سی لگا ہو. اگر اسی طرح ملک کو سمجھتے کہ یہ ملک ہمارا گھر ہے، سب نے لوٹ مار کرنے کا جو سسٹم پکڑا ہوا ہے اور پھر وہاں پہ رہنا بھی پسند نہیں کرتے. وہ کہتے کسی طرح یہاں سے نکل جائے. اور وہاں پہ جعلی اصلی جس طرح حلال حرام کی تمیز ختم ہو چکی، اس طرح جعلی اصلی کی بھی تمیز کوئی. جیلوں میں جا کے دیکھے کتنے پاکستانی کس حالت میں بیچارے تکلیف میں گزرے. مگر سوچا جائے تو جناب آج پاکستان میں یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ ہم باہر آ گئے یا وہاں پہ رہ رہے، ذمہ دار اس میں سب ہے. جائز سازی میں ہم ایک نمبر پہ ہیں. جتنا مرضی یورپین سختیاں کار لیں، اس کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ انجام، لوگوں کے کروڑوں روپے غرق ہو گئے، لوگ سڑکوں پہ آ گئے، لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا. کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جنٹ پیسے لے کے بھاگ گیا، جنٹ نے سبز باغ دکھائے. ہم آئے دن سوشل میڈیا پہ یہ خبریں بھی دیتے رہتے ہیں. مگر یہ قوم اس قابل ہی نہیں رہی کہ وہ سوچ سکے، ان میں عقل آ سکے، ان میں شعور آ سکے، ان میں سمجھ آ سکے. یہ ہے آج جو پاکستان آپ نے دیکھا، جو پاکستان کی عزت اور وقار دنیا میں وہ سب کو پتہ ہے. مقصد یہ کہ آج بھی اپنے پیسے ضائع نہ کریں، ان جنٹوں سے بچیں، اپنے بچوں کی زندگی برباد نہ کریں. وہ والے حالات یورپ میں بھی نہیں تھے، دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی نہیں تھے. میں ایک بندے کو جانتا ہوں، 8 لاکھ دے کے سعودی عرب گیا، 1 سال میں شاید واپس آ گیا، پیسے بھی پورے نہیں ہوئے، اور پھر وہاں پہ آ کے کام کرنا ڈھونڈے گا. تو جناب جس ملک میں آپ نے حالات پیدا کیے، جو حالات ہے اس میں سب کو اب میرا خیال ہے کہ رہنا پڑے گا، اور وہیں پہ زندہ یا مردہ وہیں پہ باقی کی زندگی گزارنی پڑے گی. اگر باہر آئیں گے تو یہاں بھی دکھے ہی. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں.